اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، حماس مجاہدین کی تحریک جو فلسطین میں مزاحمت کاروں کی تحریک میں سب سے بڑی تحریک ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ حماس کا جو عسکری ونگ ہے، فوجی ونگ ہے، انہوں نے جنگ بندی کو پوری طرح سے مسترد کر دیا، اور یہ انکشاف BBC نے کیا ہے۔ قطر میں موجود حماس کی کچھ سیاسی قیادت منصوبے کو ترامیم کے ساتھ قبول کرنے پر تیار ہیں، لیکن جو منصوبہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا ہے یا اسرائیل نے پیش کیا ہے، اس منصوبے کو حماس کا عسکری ونگ کسی طریقے سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور بڑا بیان حماس کا 2 ٹوک اعلان کے طور پر یہ آیا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار نہیں چھوڑیں گے، یعنی جب تک کہ فلسطین ایک آزاد ریاست نہیں ہو جاتی یا نہیں مان لی جاتی تب تک کہ ہم ہتھیار نہیں چھوڑیں گے۔ حماس نے 2 ٹوک انداز میں یہ اعلان کر دیا ہے، اور اسرائیل کو بھی حماس نے وارننگ دے دی ہے، یہاں تک کہ گزشتہ کل حماس نے اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا، غزہ میں دشمن کے ٹھکانوں پر گولہ باری بھی کی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں گلوبل سموتھ فلوٹیلا ایک وفد جس کو باقاعدہ بڑے بڑے عالم اسلام کے رہنماؤں کی سرپرستی حاصل ہے، حمایت اور سپورٹ حاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 42 کشتیوں پر، 42 چھوٹے چھوٹے جہازوں پر ایک قافلہ جس میں دنیا بھر کے ملکوں کے امن پسند اور انسانیت کا درد رکھنے والے کئی نمائندے، سینکڑوں نمائندے باقاعدہ ان کشتیوں میں غذائی اجناس، میڈیسنز، دوائیں، مدد کے سامان لے کر غزہ پہنچ رہے تھے۔ پوری دنیا سے ان کو حمایت حاصل، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے غزہ کے قریب اسرائیلی آتنکی فوج نے ان کو روک دیا اور باقاعدہ واٹر کیننز ان پر حملہ بھی کیا اور نمائندوں کو قید بھی کر لیا۔ لیکن جیسے ہی ان نمائندوں کو قید کیا گیا، پوری دنیا اسرائیل کے خلاف اٹھ گئی اور اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں مورچے نکلنے لگے، اور پوری دنیا اسرائیل پر اور اسرائیل کے ناجائز باپ پر تھوکنے لگی۔ اور اب
یہ بیان آ رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جو 42 کشتیوں کو اور 450 انٹرنیشنل لیول کے نمائندوں کو ڈیپورٹ کرنے کی تیاریاں کی ہے اور ان کے قافلے کو یا جہازوں کو امدادی سامان کو روکا ہے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس امدادی قافلے کو روکنا یہ غزہ کو بھوکا رکھنے اور بھوکا مارنے کی ایک سازش ہے۔ لاکھوں انسان، ہزاروں بچے، ہزاروں عورتیں، لاکھوں سول سٹیزنز، عام شہری اسرائیلی فوج کی بمباری یا گولیوں سے مرے ہیں اور لاکھوں کی تعداد فاقہ کشی کی وجہ سے اور بھوکا رہنے کی وجہ سے دم توڑ رہی ہے۔ اور گلوبل سمود فلوٹیلا جو امدادی سامان لے کر یہ قافلہ جا رہا تھا، 442 کشتیوں پر 450 رضاکاروں کا، ان کو روکنا یہ باقاعدہ غزہ کو بھوکا مارنے کی ایک ناپاک شیطانی سازش ہے۔ ناظرین، ایران کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران کا دارالحکومت، ایران کی راجدھانی تہران سے جنوب کے کسی شہر میں شفٹ کرنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو باقاعدہ قرارداد بھیجی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل اب گویا کہ یہ تینوں لائن میں کھڑے ہیں اور دنیا کا سپر پاور کہا جانے والا، میں تو نہیں کہتا ہوں، سپر پاور مانا جانے والا امریکہ اور پھر اس کا ناجائز بچہ اسرائیل، وہ ایران کو اپنے پلان سے روکنا چاہتا ہے۔ وہ جوہری پلانٹ یا جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت ایران کو نہیں دینا چاہتا ہے، جبکہ خود جوہری ایٹمی ہتھیار بنا کر دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں۔ انہیں اجازت ہے مگر کسی دوسرے ملک کو اپنے ڈیفنس، اپنے دفاع کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب ایران، اسرائیل اور امریکہ یہ تینوں کی ٹھنی ہوئی ہے۔ اسی دوران اب باقاعدہ یہ خبر سامنے آ رہی کہ ایران کی راجدھانی جو تہران ہے، تہران سے اب جنوب کے کسی شہر میں شفٹ کرنے کی تیاری شروع ہے اور ایران کے سپریم لیڈر اور پریزیڈنٹ آف ایران صدر خامنئی کو یہ قرارداد بھیج دی گئی ہے۔ ناظرین، غزہ کے حالات کو لے کر پھر ایک دردناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں روزانہ اسرائیلی آتنک گولیوں کی شکل میں، بمباری کی شکل میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ابھی خبریں آ رہی کہ گزشتہ کل یعنی جمعہ کے دن بھی غزہ پٹی میں مزید 53 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے انہیں آخری الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے اور خبریں ہیں کہ غزہ کے ہسپتالوں میں 77 شہداء کے جسد خاکی کو یعنی باڈیز کو، لاشوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر بتا رہی ہے کہ اسرائیل کا آتنک ہر دن جاری ہے، اسرائیل کا ظلم ہر دن جاری ہے۔ گزشتہ کل بھی 53 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر میں اسے کہوں گا جو میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ افغان سرحد پر، افغان کی بارڈر پر پاکستانی فوج اور طالبانی فوج یعنی طالبان کے جو دستے ہیں، پاکستانی فوج اور طالبان دستوں کے درمیان شدید آمنے سامنے فائرنگ ہوئی ہے۔ میں اسے افسوسناک خبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں سمجھیں کہ ادھر بھی اہل ایمان ہیں، ادھر بھی اہل ایمان ہیں۔ 20 سال تک افغانستان کی وادیوں میں دنیا کا سپر پاور رہا، لیکن جھنجھنا اس کے ہاتھ میں آیا اور 20 سال کے بعد بھی امریکہ کو لاچار اور مجبور بن کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ افغانستان کو وہ یوں سمجھے کہ قبضہ نہیں کر پایا۔ 20 سال کی لمبی مدت تک کے طالبان امریکہ کو کھدیڑتے رہے اور بھاگنے پر مجبور کیا۔ لیکن اب یہ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے دستے شدید فائرنگ ایک دوسرے پر کر رہے ہیں۔ وہاں کا جو صوبہ ہے، ایک کنڑا کر کے صوبہ ہے، وہ تو گزشتہ کل بالکل میدان جنگ بن گیا۔ دونوں ملک یعنی افغانستان اور پاکستان میں شدید نفرتیں اور کشیدگی بڑھ گئی ہے اور سرحدیں خطرہ بن گئی ہے۔ یہ خبر عالم اسلام کے لیے افسوسناک ہے اور سوچنا بھی چاہیے اہل ایمان کو کہ کس طریقے سے اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट